تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله رب العالمين كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون والصلاة والسلام على النبي الذي بعث إلى كافة الخلائق بشيرا ونذيرا۔ محترم سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 اور 213 کی آج ہم تلاوت اور اس کا مختصر مفہوم سننے جا رہے ہیں۔ ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کفار اور وہ یہود جنہوں نے دنیا کی چند دنوں کی زندگی کے گزران کو ترجیح دی اور ہدایت کو چوائس نہیں کیا، ہدایت کو پسند نہیں کیا، نہیں چنا، تو ان کے لیے ان کے ذہنوں کا اعتبار سے کیا دلیل تھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے دلکش بنا دی گئی، اس میں جی چپکنے لگا۔ والذین اتقوا فوقهم، اور یہ کافر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، دنیا اور پیسے اور دنیا کی چیزیں آنے کی وجہ سے ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تقوی والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، ایمان والے، یہ تو قیامت کے دن ان سے بلند مراتب میں ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، دنیا کی زندگی کا رزق اور یہاں کے گزران کی چیزیں یہ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہیں بے حساب دے دیتی، یہ تو نو ویلیوز ہے اللہ کے دربار میں، اس کی اللہ کے وہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بلکہ نافرمانوں کو زیادہ دیتے ہیں کہ اس لیے کہ ان کے لیے دنیا میں ہی مزے ہیں اور ایمان والوں کے لیے آخرت میں مزے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، لوگ ایک ہی راستے پر اللہ کے بتلائے ہوئے نبی کے ایک ہی طریقے پر چل رہے تھے، لیکن پھر آپس میں لوگوں نے اختلاف شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دلائل دے کر بھیجا اور ان نبیوں کو ایسی کتابیں دی لیحکم بینن، تاکہ لوگوں کے درمیان میں فیما اختلفوا فیہ، جو لوگ اختلاف کر رہے ان کتابوں کے ذریعے سے حق کا فیصلہ سنائیں اور لوگوں کو حقیقت واضح کر کے بتلائیں۔ جب نبیوں نے آ کر حق بات بتلائی اور اختلاف جس چیز میں ہوا تھا اس کی وضاحت کی، تو کن لوگوں نے اختلاف کیا؟ کیا بیچارے ان پڑھ لوگوں نے؟ کیا ان لوگوں نے جنہیں کچھ نہیں پتا تھا اور بالکل کوری سلیٹ تھے؟ نہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، انہی لوگوں نے اختلاف کیا اور آپس میں لڑائی جھگڑے کروائے اور آپس میں فساد کروائے اور لوگوں کو ورغلایا اور لوگوں کو ہدایت سے روکا، جن کے پاس آسمانی دلیلیں تھی، جن کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا، جو حق بات کو جانتے تھے۔ کیوں ایسا کیا؟ بغیم بینہم، اپنی ناک، اپنا عہدہ، اپنی بچانے کے لیے حب جاہ کو، بغیم بینہم، آپسی اختلاف سے، اپنی عناد و سرکشی کی وجہ سے، آپسی بغض و دشمنی کی وجہ سے۔ اختلاف حب جاہ کرواتی ہیں، اختلاف مال کا غرور کرواتا ہے، اختلاف اور حق بات سے منہ موڑنا آدمی کا نفس اسے کرواتا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ کے بعد نیک بندے ان میں سے بھی ہوتے ہیں
جو رائے ہدایت کے لیے طالب ہوتے ہیں لیکن اظہار نہیں کر پاتے، تو اللہ جل شانہ ان کی کیسی مدد کرتا ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، جو لوگ ان میں سے بھی ایمان لائے اور اختلاف سے توبہ کر لیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حکم سے، اپنے احسان و کرم سے ہدایت کی راہ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ حق بات کی جانب میں ہو جاتے ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جب یہ لوگ ایمان لانے کی طلب رکھتے ہیں تو اللہ جل شانہ بھی ایسے لوگوں کو چاہتا بھی ہے اور صراط مستقیم پر انہیں چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ان دو آیات میں ہم امت مسلمہ کو 3 سبق ملے۔ پہلا سبق یہ کہ دنیا کی زندگی کو جمع کرنے کی اور فخر کرنے کی، بڑائی کرنے کی چیز، دنیا کے پیسے، دنیا کے دن دولت، دنیا کے مال و متاع، گاڑیاں، بنگلے، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ فخر کی چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ دوسری چیز، امت مسلمہ ایک ہی راہ پر ہے، قرآن ایک، نماز ہے وہی 5، وہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی کعبہ، وہی حج، وہی قربانی، وہی احکام، وہی نمازوں کی سنتیں، وہی نوافل، وہی فرائض۔ تو جب امت کے اندر ساری چیزیں اللہ نے احکامات کے اعتبار سے ایک رکھی ہے، ان میں اختلافات نہ کرو۔ تیسری چیز، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی روٹی سیکنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنا جیب بھرنے کے لیے حقیقت شریعت کو چھپاؤ مت۔ جو بات حق ہے اس حق کہو، اس لیے کہ سمجھنے کے بعد کتمان علم کرنا، چھپانا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ تیسری بات، جو بھی آدمی ہدایت کے لیے کھڑا ہوگا، حق بات کے لیے، ایمان کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا معاون و مددگار کیسا ہوگا کہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ اپنی طرف سے ایک مدد اس کے ساتھ شامل حال کر دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، اطاعت شریعت نصیب فرمائے، حب جاہ، حب مال، اور اللہ جل شانہ اطاعت نفس سے، پیروی نفس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔